علم بتا رہا ہے لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ جج لگے گا باہر چپڑاسی لگے گا. حدیں ہے نا ہر چیز. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد قائم کر دی ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے. علم آخیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی. ٹھیک ہو گیا. پھر عقل بولی. عقل آخیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی. دیکھیا نا ذرا جی چنگے بھلے صحت مند نو بیمار ثابت کیتا پھر انہوں باہر بھیج چھڑیا. عقل دے کمال لینا ذرا جی. عقل آخیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی. پھر حسن بولیا. حسن آخیا ہوئے میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی. وہ یاد ہے نا آپ کو وہ حسن نے کس طرح وزارت خارجہ کا دروازہ کھولا تھا. یاد ہے نا آپ کو. اور وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا وہ حسن آخیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی. پھر تقدیر بولی. انہیں کیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی. ایویں وہم پی گئے سانو ایویں وہم پی گئے نہیں ہونا ہوئی ہے جو دی مرضی مچھا ہونا ہوئی ہے جو دی. ہاں اپنے اللہ نو راضی کرو اور پڑھ کے تو ویکھو. میں نے اس لیے بتا دی نا وہم نکل جانا کیونکہ سانو سارے نو بڑے وہم نے ککھ بھی نہیں. میں ویکھیا جو تقدیر آندی سی بڑے بڑے حسن رلدے ویکھے تیری تقدیر آندی سی بڑیاں بڑیاں عقلاں لیاں نو اور بڑے بڑے علماں لیاں نو ذلیل ہوندیاں ویکھے. اسی کے رنگ ہے اسی کے رنگ ہے اور اسی کے ہی رنگ ہے. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیا مبارکہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها. اس کا مفہوم یہ اللہ کہتے ہیں زمین پہ کوئی دابہ ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. کیونکہ ہم سب کو وہم ہے میں اپنی کیتی کھان نہیں بھائی کیتی نہیں تو کھا رہا کیتی بات نہیں ہے تم اللہ دی عطا ہی کھا رہے ہیں یہ باقی بہانے نہیں ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں دکان نہیں کھولوں گا تو اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا؟ نہیں ہے حضرت. یہ رنگ ہے اللہ کے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان ہے حضرت جی. کسی کو اللہ دکاندار بنا کے آزما رہا ہے کسی کو اللہ گاہک بنا کے آزما رہا ہے. ہم سب کی آزمائش ہے. کوئی نہ سمجھے کہ ہم سارے ہی اللہ کے معاملوں میں سے باہر نکل گئے ہیں. نہ ایک دن لکھا ہے روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیرے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنے رنگ دکھا کہ تو اس معاملے کو کس طرح چلا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ ایک درخت ہے جا کے اس درخت پہ بیٹھ جائیے اور دیکھیے سارا دن کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے. وہ دریا کے کنارے جہاں درخت تھا نا ساتھ دریا تھا بالکل. ایک شخص آیا گھوڑے پہ وہ آگے اس نے اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ باندھا اپنے کپڑے اتارے اپنی تلوار اتاری اندر پیسوں والی تھیلی کپڑوں کے نیچے اس نے گھاس میں رکھی اور دریا میں نہانے کے لیے اتر گیا. نہا کے واپس آیا کپڑے پہنے تلوار پکڑی گھوڑا لیا چلا گیا. پیسوں کی تھیلی نہیں لے کے جا سکا. دوسرا بندہ آیا پہلے کی طرح وہ بھی نہایا لیکن جب اس نے اپنی پوشاک اٹھائی نا تو اس کو نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی. اس نے اٹھایا تو دیکھا پیسوں کی تھیلی نکل آئی. اس نے پیسے اٹھائے وہ چلا گیا. پھر تیسرا بندہ آیا وہ بھی پہلے اور دوسرے کی طرح نہانے کے لیے اتر گیا. وہاں اپنا گھوڑا اس نے درخت سے باندھا. اتنی دیر میں پہلا بندہ واپس آ گیا. اتنی دیر میں تیسرا نہا کے باہر آ چکا تھا اور کپڑے پہن کے نا گھوڑے پہ بیٹھنے کو تیار کھڑا تھا. اب جب پہلا واپس آیا نا اس کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ درمیان میں ہو کے چلا گیا ہوا ہے. اس نے کہا یہی ہے. اس نے کہا مجھے میری تھیلی. اس نے کہا بھی مجھے نہیں پتا اور واقعہ تھیلی کا نہیں پتا تھا. تھیلی تو دوسرا بندہ اٹھا کے لے جا چکا تھا. وہ آپس میں بات بڑی تلواریں نکل آئی لڑائی ہوئی. جو پہلا بندہ تھا نا اس نے تیسرے بندے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا اور کوہ طور پہ واپس اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھی؟ جو دیکھا تھا عرض کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا تو جانتا ہے اس جو پہلا بندہ آیا تھا وہ کون ہے اور دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے؟ عرض کی نہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو پہلا بندہ آیا تھا نا جو اپنے پیسوں کی تھیلی بھول کے وہاں چلا گیا اور پھر جو دوسرا بندہ آیا وہ دوسرا بندہ پہلے کے باپ کا ملازم تھا اور پہلے بندے کے باپ نے اس دوسرے کے اتنے پیسے مارے تھے جتنے تھیلی میں تھے. میں نے بیٹے کے ہاتھوں دلا دی اس کو واپس. اچھا اور وہ تیسرا بندہ آیا تھا وہ پہلے بندے کے باپ کا قاتل تھا. میں نے بیٹے کے ہاتھوں سے اس کو مروا کے اس کا معاملہ برابر کرا دیا. وہ یہ نہ سمجھے حضرت نہیں وہ اس کو چلا رہا ہے حضرت اور اس کو بڑا زبردست چلا رہا ہے حضرت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو اور نہیں حضرت. یہ رنگ ہے مالک کے حضرت. جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائے
دے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائیں. ہاں بھائی فلاح اللہ کے ذکر میں ہے، فلاح اللہ کے ذکر میں ہے، فلاح حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں ہے. جن کاموں میں ہم نے فلاح ڈھونڈ لی ہے نا، یہاں کہاں فلاح ہے؟ فلاح یہ حضرت جی، یہ ہم جو اوپر بیٹھے ہوں ہمیں کیا لگا ہوا؟ یہ ذکر کی تو برکت ہے. اس سے بڑی اب آپ کو کیا دلیل دے؟ جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنا، ہماری ماں نے بھی ہمیں جنا. ہم بھی ایک باپ کی اولاد ہیں. جو معاملہ آپ طے کر کے ہیں ہم نے بھی اسی طرح طے کیا ہے. ہم نے کوئی بکری غذائیں تو نہیں کھائی ہیں، لیکن کیا ہے، اس سارے ذکر کے رنگ ہیں، یہ ساری ذکر کی برکتیں ہیں. یہ ساری وہ پنجابی کہتے ہیں نا، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے، یہ ساری ان کے نام کی برکتیں ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج ہم میں سے یہ اتار دو تو پھر سلیمان نے کوئی بھی صوفے تے نہ بائے. یہ آپ نے مجھے نہیں بٹھایا، یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں، یہ ان کے نام. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اور پھر یہ تو ہوا ہی نہیں، کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو. پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو چاہے ہی نہیں تو نے چاہے نہیں ہے کوئی بھی. اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا. اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. تو کدی سرگی ساڑھے لے اٹھے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں یار او نہیں کر دے تے اینا کچھ کر چھڑے ہے، وہ کریں گے تو کی کرے گا حضرت جی. اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں بیان میں نے کہا یہی کرے گا حضرت، تمہیں بے نیازیاں دے دے گا حضرت. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے. بے نیازیاں دے دے گا حضرت، تمہیں بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے حضرت. بے نیازیاں، بادشاہیاں، اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے حضرت. ہاں میں یہ کچھ نہیں حضرت جی. آپ اس کا ڈھیر بھی لگا لینا تو یہ ایسی چیز ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی کوئی بھی. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے ڈھیر بھی لگ جائے نا، یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے. اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا. اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا، جو دل کا نرم ہی نہیں ہے بزرگ کس چیز کا ہوا. پھر وہ آپ آ گئے، آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا، آگے پیار کر کے پوچھا بھائی کیوں رونے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کھیڈن ڈے ہاں، کھیڈدیا میرا 1 روپیہ ڈگ پیا، تو 1 روپیہ ڈگن دے گام وچ میں رون ڈیا. آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیا تو خوش ہو جائے گا نا؟ انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ ہے پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں. انہوں نے کیا کیا حضرت، انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے نا 1 روپیہ دے دیا. خوش ہو گیا حضرت. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا، کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا ہے. وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. جو نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ہوں کیوں رو رہے ہیں؟ تینوں پوچھیا سی تو کیا جی کھیڈدیا روپیہ گواچ گیا. میں کہا جی کولو دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ایشو ہی روپیہ ہے، روپیہ لب جائے گل ختم. میں نے روپیہ دے دیا، اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا، اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ نہیں ختم ہوتی ہے. یا پورا چکوال خرید لیں پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ بھی خرید لیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہے؟ تھوڑے پیسے نہیں دیتے نا کر. انہوں نے چاہیے جاؤ جی کتے جا کے حرم کو مسلح خرید کے نا جڑے کو تھوڑے سار رہ گئے کو توبہ ترلا کرو. لیکن نہیں بھوک مکدی حضرت. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا. کہ بھوک تلا کنگ خرید لو گے پھر دل کرنا ہے جناب اگے نو ڈر وہی حضرت جی. اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دوں. انہوں نے کہا جی 2 کر دیں. آپ نے ایک اور نکال کے دیا، 2 ہو گئے. اب تو خوش ہے نا جی. وہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے. وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کے عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں 3 ہونے سر. آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دئیے تو اون تے خوش ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہو. آپ نے 3 کر دی. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا ہوں کانوں رون ڈے؟ کہندا جو بھی ہوں تو 4 ہونے. وہاں پھر آپ نے ایک بھر کے کہا. آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا.
اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت ہے. یہ کتنے پریا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کتنے پریا گیا بھائی. اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پرن نہ ڈر پئی ہو. بس اپنی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. ایس پینڈے نہ پی جی. اور میں تقریباً دیکھنا حضرت اسی ایس پینڈے پی گئے تھے. ساری لڑائیاں اس پینڈے دی نہ حضرت. یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے. جب آپ کسی بات کو لے کے چلے نا پھر آپ نے اس کی حکایت پہ حکایت دی حضرت. آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا, صاحب بصیرت تھا, لیکن یہ اللہ کے رنگ ہیں بھائی. یہ اللہ کے رنگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا, بے نیازی ہیں مالک. چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے. حضرت یہ بے نیازی ہیں حضرت. صاحب بصیرت تھے, اولاد نااہل تھی, مال اللہ نے بڑا دے رکھا. بابے نے کہا ابھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام انہاں نے کرنے نے تے ڈانگا مینوں پینی ہیں, کی کراں انہاں کولوں کیویں جان چھڑاواں. اس نے نا وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا بھائی نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا, تو بعد میں جو تم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے ہیں تو کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. وہ بڑے خوش ہوئے. وہ کاغذ قلم لائے, بابا جی نے ایک وصیت لکھ کے اس کو لفافے میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھا کہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سارا پنڈ آ جائے. وہ سارے ہو گیا. پھر ایک اور لکھی, اس کے اوپر لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں. وہ ایک دو دن بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا. اب بابا جی بھی امیر آدمی تھے, اور آپ کو پتا ہے جو ہمارا مزاج ہے حضرت جی, غریب کے جنازے پہ جاتا کوئی نہیں, امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں حضرت. وہاں بھی اسی طرح ہوا حضرت, سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا حضرت. اب جو امام صاحب مصلے پہ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے بتانے لگے, وہ بڑا بیٹا آ گیا. اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت لکھی تھی کہ جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں نا تو اس وصیت کو تب پڑھنا ہے. تو سارے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں. وہ لکھا ہے کہ جب مولوی صاحب نے کھول کے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر بھی نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. جو لوگوں نے سنا دکان کھڑے ہو گئے. تو آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں نا. یہ اہل سنت میں بڑا کمال ہے, بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے. یہ اہل سنت کا ہی خاصہ ہے, یہ کمال اللہ نے اہل سنت کا ہی خاصہ ہے. بغیر پڑھے ہیں سارے اہل سنت والے مفتی ہیں حضرت. وہاں ہی مسئلہ گھڑ دیا سب نے. انہوں نے کہا اوہو جنازہ تو فرض کفایہ ہے, اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ظاہر بابا جی کے بچوں نے تو پڑھنا ہی ہے نا, تو ہمارا بھی ہو گیا. تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ کیا ہوا حضرت جی, ایک سیڈے کھلو گیا جا کے, دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں, وہ سارا گاؤں سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی کے بچے. بچوں نے آپس میں صلاح کی, یہ بابا جی کی کر کے نہیں جاتے کیونکہ وصیت پڑی بھی سب میں جا چکی ہے, اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل ہی جائے گا. وہ کیا ہوا حضرت, یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ حقیقت ہے. کیا حضور میاں محمد بخش صاحب نے نہیں لکھا, فرماتے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنہاں لی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. ہاں یار یہ حقیقتیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں. یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی, اور ہر بندے نے اپنے سر پہ بچوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا. میرے بچے تیرے کتوں بچے آ گئے, جو نہیں سن تیرے گھر ہوئے تو کہندا نہیں ہے آ کے شاہ صاحب نے جناب دعا کرو اللہ اولاد میں تیرے کتوں ہوئے, اے او دے نہیں, تو کیوں لگا انہاں دا بہانہ بنا کے حرام اکٹھا کریں, تیرے کدھر سے ہو گئے میاں. ہاں یار اگر ہمارے ہوتے تو پھر سب کے گھر ہی ہوتے. یہ تو اللہ کی عطا ہے حضرت. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ملا کے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ہم کیوں بچوں کا بہانہ بنا کے نماز سے بھاگے, یہ کیوں ہم اس طرح کے جھوٹے ہم نے بہانے ہوئے. پھر یہ حضرت سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو. میں ابتدا میں جب نئے نب میدان میں اترے نا بڑا شوق تھا نیکیوں کا. ہم کہتے تھے یار کوئی نیکی بھی آ سکے. ہم نے قبریں بھی کھودی ہیں شروع میں, جوانی تھی بڑی الحمدللہ, ہم نے قبریں بھی کھودی ہیں فی سبیل اللہ. یار یہ نیکی ہیں, چلو ہم کھودیں گے نا تو لوگوں کو بھی ترغیب آئے گی. حضرت میں نے جا کر غسل دی ہیں لوگوں کو, حضرت بڑے ثواب کا کام ہے بڑا غسل دیں. لیکن حضرت جی ایسے ایسے دل سوز مناظر دیکھے
کہ اب اگر ہمیں کو کہے بھی نہ ہم نہیں جاتے دینے کے لیے. میں ایک دفعہ جناب غسل دینے گیا, اس کے 3 بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے. وہ جب غسل دینے کی باری آئی نا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار میں تم دسنا وا والد صاحب نے حضرت جی تو ذرا رلو میرے نال سٹو ایک ڈبا. بڑی 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 خوش قسمتی ہے اپنے والد نے غسل دینا. وہ ایسا بدبخت تھا حضرت جی, وہ آگے سے مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے جی اسی سٹنا تے مولوی تینوں کانوں بلایا ہے. ہاں حضرت جی مجھے کہتا ہے جی اسی سٹنا تے تینوں کانوں نہیں بلایا ہے حضرت جی. مجھے بھی اتنا غصہ آیا لیکن کیونکہ میں اب کام تھا, میں تو اللہ کے لیے گیا تھا. میں نے حضرت جی پھر میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. میں نے سارا بابا جو ہے نا میں نے اکیلے اس کو غسل دیا. یہ ہوتا ہے حضرت جی. میاں صاحب نے بھی لکھا جاندی واری کیا ڈرونا پڑے. ایک بڑا پینٹ بوشت والا بہو تھا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا بڑی سعادت ہے. مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, ماما نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ نے نہیں پاس جانا, رات کو ڈر لگے گا. میں ہوں تو ڈر ہی لگنا لیکن اینو تے تیرے لیے کدی ڈر نہیں سی لگا ہے. رات نو 12 بجے تیرے لیے گھر واپس آندا ہوندا سی ظالما, تینوں اج ڈر لگن ڈیا. یہ بڑا ڈھٹا کام ہے. یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے. یہ سزا ہے ہمیں اللہ, جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی. وہ لو بابا کا آدم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی, کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت, کوئی رشتہ داری کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری. برادری ایک نہیں, علاقہ ایک نہیں, لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی. کوئی کراچیوں آیا ہے, کوئی کوٹیوں آیا ہے, کوئی جناب کتوں آیا ہے, کوئی کتوں آیا ہے. یہ اجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا. اور بتایا پھر اللہ پاک نے جو ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں. بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی. وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا, وہاں کوئی کسی قرض و غایت سے نہیں آیا تھا, سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے. اور ایتھے کی ہوندا حضرت, وہ ایک ڈبہ بھی سٹن میں دیا. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم, اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے, بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا. اب بھی حضرت اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا. تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا. تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے. اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی, تو میرے اندر آج بھی ایک کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی. سلیمان ایک باری غسل تے تیری واری آنی, پھٹے تو ہی چڑھنا ہے, ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا ہے میاں. تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے, اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں, اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے, کس طرح اس کے سر میں میں نے شیمپو لگایا ہوا. مجھے یاد ہے حضرت, میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے. لیکن حضرت ایک کانٹا میرے دل میں بھی, او ابراہیم تینوں ایک کی وار لبنی ہے, میں نے نوان دی ہے. پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے تے جاندی واری کیا ڈرونا بڑا, جاندی واری کیا ڈرونا بڑیا. ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے گھر دے. نہ پتر اے رب دی دین نے, تیرا دے کوئی کمال نہیں. ادا بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ, اے رب دی عطا ہے, تو ادا خالق نہیں, ادا خالق اللہ ہے. ادا بہانہ بنا کے رشوت نہ لے, اے اونے ہی ماں. تو صرف اپنے اللہ تے توکل کر, تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ. پھر ویکھی کیویں رنگ لگن گے. وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے, وہ بھی بدبخت ادھر. ان کلے مولوی اور کھلو رہے. اللہ یہ کی بھائی, وہ کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہو تو 3 ملنگ پہ لگنا ادھر. دیکھا فریدی نے کی ہے, اور اگے نیکیاں تے کم آنی. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جدا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوئے گا, وہی زندگی دل پسند ہوئے گی, وہی عیشۃ راضیہ. آؤ بھائی جتھے جانا 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے. فریدی نے کیا, وہ پڑھ جی, وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتا ہے کہ بابے ہوری دے